زراعت کے میں خوش آمدید شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان. نام بھول گئے تھے؟ نہیں میں نہیں بھولا یار، بولنے دیں گے. ہم تینوں کا سلام قبول کیجئے. آج ہمارے پروگرام کے کچھ موضوعات جو ہیں وہ کافی ڈسٹربنگ ہیں. ہم بات کریں گے ہمیشہ کی طرح غزہ کی، اور وہاں پہ الشفا ہسپتال میں جو قتل عام ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. زرار آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے علاوہ فیصل آباد میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ جو مبینہ ریپ کا واقعہ ہے وہ اس پہ ہم نظر ڈالیں گے. وہاں پہ جو پولیس کا موقف ہے وہ بھی لیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیسے، اس کے جو ملزمان ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں اور پھر رہا بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پروگرام کا ہم آغاز کریں گے ہمارے ہاں جو عدلیہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جو شکایات ہیں ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے گورنمنٹ نے ایک 1 مین انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے نام سامنے آیا تھا جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا. آج انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی. انہوں نے پہلے رضامندی دکھائی تھی، لیکن جب انہوں نے پھر ٹرمز آف ریفرنس پڑھے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں یہ کام نہ کروں اور اس کا کوئی اور لاہے عمل ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اس سارے معاملے کا اور ایک 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جو بدھ کو سماعت کرے گا. یہ سارے معاملات جو ہیں، جو الزامات ہیں، شکایات ہیں، ان کو دیکھے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان بھر کے کوئی 300 سے زائد وکلاء نے بھی خط لکھا تھا اور انہوں نے زور دیا تھا سپریم کورٹ پہ کہ اس معاملے کو آپ ہلکا نہ لیں. یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اور اسے آپ خود دیکھیں. تو آج جو بینچ تشکیل ہوا ہے وہ 7 رکنی ہے. کچھ یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ فل کورٹ کیوں نہیں ہے. اس کا ایک میں نے یہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اویلیبل ججز ہیں اس وقت اسلام آباد میں وہ اس کا حصہ ہوں گے، کیونکہ یہ فوری نوعیت کا کیس ہے. اگر ہم نے فل کورٹ بنایا، بعض لوگ نہیں ہیں، پھر دیر لگے گی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 7 ججز اویلیبل ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے اس بینچ کا حصہ ہیں. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ رائے تھوڑی بٹی ہوئی تھی پہلے اس پورے معاملے پہ کہ انکوائری کمیشن ہونا چاہیے، اسقط ہونا چاہیے. بیرسٹر صلاح الدین کا شروع سے یہ موقف تھا کہ یہ معاملہ اتنا ہے اور اتنا کلیدی ہے ہماری جوڈیشری کے لیے کہ اس کو سپریم کورٹ خود دیکھے تو وہ بہتر ہوگا. اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو صلاح الدین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ریکوائرڈ سیریسنس ہے اس سے یہ ٹیک اپ ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ خود سو موٹو ٹیک اپ کرنے کا، کیونکہ ایشو اتنا سیریس تھا، اتنا معاملہ اتنا سنگین تھا کہ بڑا ضروری تھا کہ نہ صرف جو تمام تحقیقات ہونی ہے وہ ہو غیر جانبدارانہ طریقے سے ہو، جہاں جہاں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ان تمام جگہوں میں کی جائے جہاں تک نارملی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی. تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ضروری تھا، اور وہ سپریم کورٹ کی ایسی جو تفتیش ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومتی اپوائنٹڈ کمیشن کے لیے، یہ بے شک قانون کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں جو بھی لکھا ہوا ہے مگر اور جو بھی تمام اختیارات دیے ہوئے ہیں کسی کمشنر کو، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے یہ ممکن ہوتا. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ اس کو از خود لے کے خود اس کو سپروائز کرے پروسیس کو. اچھا صلاح الدین صاحب، یہ جو خط ہے جو ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، آپ نے ظاہر اس کے قانونی لحاظ سے پڑھا ہوگا. تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھنے میں مدد کریں. مجھے اس میں سے یہ لگا کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں وہ گائیڈنس چاہ رہے ہیں کہ جب ہم پہ دباؤ آتا ہے یا دھمکیاں آتی ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم کیا ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کریں یا ہمیں کسی اور کو بتانا ہے؟ یہ اس پہ گائیڈنس چاہ رہے ہیں، نہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری انویسٹیگیشن ہو یا جو آفیسرز مبینہ طور پر دھمکیاں دیتے ہیں ان کی سرزنش ہو. آپ بھی اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں یا اس کا آپ وائڈر ریمٹ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جو خط ہے اس میں تو بنیادی طور پہ دو مطالبات ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں جوڈیشل کنونشن کال کی جائے جی جس میں تمام ججز پاکستان بھر میں تمام ججز کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے, اور آبویسلی اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام کہ یہ صرف اسلام آباد کے 6 ججز نے 8 میں سے 6 ججز نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے, مگر ایسا آبویسلی نہیں ہے کہ تمام تر جو انٹرفیئرنس ہے وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. تو یہ بھی پوچھا جائے, باقیوں سے بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, اور یہ تمام ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ پوچھا جائے, اور اس کے بعد کوئی ایک لائے عمل طے کیا جائے کہ اس چیز کو روکنا کیسے ہے. دوسری چیز انہوں نے جو ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی گائیڈنس دے, کیونکہ نیچرلی ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بناتا ہے, تو ان کو گائیڈنس دی جائے, کیونکہ اس پہ نیچرلی کئی لوگوں نے اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو کیا جج کو ڈائریکٹ اپنا کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کر دینا چاہیے. اب اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کنٹیمپٹ نوٹس اگر جج کی فار ایگزامپل کسی فیملی ممبر کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے وغیرہ اور جج اس پہ کنٹیمپٹ ایشو کر دیتا ہے, تو آیا whether under the code of conduct he would be considered to be acting in his own cause, کہ اپنے ہی کیس میں یا اپنے ہی کسی رشتہ دار کے کیس میں وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چلا رہا ہے, تو وہ مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسرا, اگر وہ جا کے ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے تو آیا will the judge be embroiling himself in litigation, وہ چیز بھی ایک ایسی چیز ہے جو کوڈ آف کانڈکٹ میں عام طور پہ ججز کو کے اوپر پابندی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ لٹیگیشن میں خود انوالو ہو جائیں. پھر تیسرا طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے چیف جسٹس کو انفارم کریں. اب اس صورت میں اگر چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پھر جج کو کیا خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے یا جج کو اسپیک آؤٹ کرنا چاہیے؟ اگر وہ پبلکلی اس چیز کا ذکر کرتا ہے تو آیا وہ جوڈیشری کو کنٹروورشل تو نہیں بنا رہا؟ تو یہ سب جو تمام چیزیں ہیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کوئی تجویز کوئی کوڈ میں کوئی گائیڈنس دینی چاہیے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے. انہوں نے براہ راست انویسٹیگیشن نہیں مانگی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جب ایک ایسی چیزیں آئیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس خود ہم نے انکور کیے ہیں, ہمارے پاس فزیکل ایویڈنس موجود ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں, بگنگ ہو رہی ہے, ٹیپنگ ہو رہی ہے, تو اس چیز کو نیچرلی سپریم کورٹ اگنور تو نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کو ایکچولی اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور اس کو روکا کیسے جائے. وہ جو انکوائری اور انویسٹیگیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں لازمی ہے, چاہے وہ ججز نے ڈائریکٹلی مانگی ہو یا نہیں مانگی ہو. اچھا, میں جو آپ کی گفتگو خاصی جامع آپ نے پوائنٹس اس وقت بتائے ہمیں, میں یہ سمجھا ہوں ان سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ہے اس کے پیش نظر کم از کم 3 چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہے آئندہ کے لیے. ایک تو یہ کہ 6 ججوں نے جو فوری شکایات کی ہیں اپنے لیٹر میں, ان کو دیکھا جائے. اس کے ساتھ ہی باقی جج جنہوں نے لیٹر نہیں لکھا کسی طرح سے انہیں بھی شامل کیا جائے لوپ میں, انہیں بھی کسی طرح سے سنا جائے یا ان سے پوچھا جائے کسی بھی طریقے سے بلوچستان میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, کہ بھائی آپ پہ کیا گزری یا نہیں گزری. نمبر 3, اس بینچ کو شاید یہ بھی دیکھنا پڑے کہ یہ حکومت کو سب کو سننے کے بعد حکم دے کہ ایئر ٹائٹ قوانین بنائے جائیں آئندہ کے لیے. تو یہ تینوں نکات ضروری ہیں جب یہ بینچ سماعت کرے گا, آپ کے خیال میں ان کا فیصلہ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل, یہ 3 ایشوز ہیں. اور چوتھا میں سمجھتا ہوں اگر ایک انکوائری کے بعد
ایکچولی کہیں رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ پھر جو لوگ اس چیز کے پیچھے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، پھر ان کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو سزا دی جائے. کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جوڈیشری کے معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. افتخار چودھری صاحب کے کیس میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے 96 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں کہا تھا، اصغر خان کیس میں کہا تھا کہ ان کو پولیٹیکل معاملات. ذوالفقار کمیشن رپورٹ پڑی ہوئی ہے. بے شمار ایگزامپلز ہیں. وہ کہنا تو آسان ہے، مگر جب تک کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا نہیں جائے گا تب تک یہ انسیڈنٹس بار بار ہوتے رہیں گے. تو یہ بھی اب اگین صلاح الدین، اب ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سینیکل ہو گئے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سچویشن بھی سینیکل ہے نا بھائی جان، جو ہر ایک چیز سینیکل ہے تو بندہ کیسے نہ ہو. تو وہی ابھی جو آپ نے ایک لمبی جو لسٹ ہمیں سنائی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کمیشن کی بات تھی تو کمیشن کا جو حال رہا ہے ہمارے ملک میں وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کو کیا آپ پر امید ہے کہ کچھ اس طرح کا مطلب ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے، یا اگین مچ ڈو اباؤٹ نتھنگ ہی ہوگی، یا منیمم مداخلت کا طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا، تھوڑے سے زیادہ صفائی سے کام کرنا پڑے گا آگے جاتے ہوئے؟ دیکھیں، میں تو ایک کوشس آپٹیمسٹ ہوں. چلے، یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ اچانک بالکل دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی، مگر کہیں تو جوڈیشری کو سٹانس لینا پڑے گا. اور اگر کوئی ایک سٹیپ ہوا ہے کہ 6 ججز، جو یونیک بات اس معاملے میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے جوڈیشری کے اوپر کو مانیٹر کرنے کی کوشش کی ہے یا ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر جو یونیک بات ہے کہ 6 ججز یکجا ہو کر انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. تو اس اپرچونٹی کو سیز کرنا چاہیے تاکہ اپنی انڈیپینڈنس وہ پریزرو کر سکے. اگر اس کو دوبارہ سے ایسے ہی کیجولی لے کے یا بس خانہ پوری ہوئی تو پھر اور ریگریشن ہوگی جوڈیشری میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت صلاح الدین، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنا تھوڑا سا طریقہ کار بدلنے پر مجبور کیا جائے گا. اور یہ مطلب اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ہم سیاست کی بات کرتے ہیں. اچھا پہلے کیا تھا 58(2)B. اچھا پہلے مطلب آپ کو بھی کر دیتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. 58(2)B کی تلوار سے کئی سال قلم کیے گئے. وہ جب ہٹ گیا تو پھر آپ کو کوئی تھوڑی سی سٹائل چینج کرنا پڑا نا. پھر 62-63 پہ آنا پڑا، یا کبھی پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کر دیا، یا اپنی سپورٹ ودرا کر دی. تو ایٹ دا منیمم آئی تھنک کوئی 5-10% کی ڈیٹرنس. دیکھیں، یہ جو بھی صلاح الدین صاحب نے جو آخری بات کی نا انہوں نے، کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، سرزنش نہیں ہوگی، تو یہ بار بار ہوتا رہے گا. اگر امپیونٹی رہی، پتہ نہیں کبھی وہ دن آئے گا ہمارے ملک میں یا نہیں، جب سیکنگز ہوں کہ آپ ہاؤ ڈیئر کس کی اجازت سے آپ نے جا کے یہ بگنگ ڈیوائسز لگائے ہیں. اور اسی لیے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ جی وہ پھر سیدھا اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا فری لانسنگ تو نہیں کر رہا نا، کسی کے حکم پہ کر رہا ہے، کسی پروجیکٹ کا حصہ ہے وہ، تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. وہ اپنے جو اچھا اس سے پہلے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں وہ جو بگنگ ڈیوائس ہے اس کے اوپر کوئی لوگو تو نہیں لگا ہوا نا. ہاں یہ ہمارا ہے کہ یار یہ ہمارا ہے. وہ کہیں گے جی مطلب وہ کیا کہتے ہیں، دراز سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ OLX پہ بھی مل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی. آپ کو شاید یعنی پرائم منسٹر کی دیواروں، ہاؤس کی دیواروں میں عمران خان کے زمانے میں بھی اور پھر شہباز شریف کے زمانے میں بھی کیا کیا ملا تھا، وہ بھی، اور سینٹ کے پولنگ بوتھس میں بھی. اور پھر یہ بھی ہم نے سننے کو ملا ہے، اب کیا پرانی باتیں ہم کرتے ہیں 24 گھنٹے کہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، اگر آپ غلط بات نہیں کر رہے تو کیا بڑی بات ہے اگر آپ کی بگنگ ہو رہی ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں پرائم منسٹر ہاؤس کی ہر مہینے ڈیپ بگنگ کروائی جاتی تھی IB کے تھرو. جی میں آپ کو 2-3 اور کہانیاں بھی سنا سکتا ہوں بریک کے دوران. بریک لے لیں. ہمارے ملک میں بچوں کے ریپ کے واقعات نئے نہیں ہیں، یہ خبریں آتی رہتی ہیں. پچھلے ایک ہفتے کے دوران فیصل آباد کا ایک واقعہ ہے جس پر بہت بات ہو رہی ہے، کافی غم و غصہ بھی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پکڑے جاتے ہیں، پھر چھوٹ بھی جاتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا کسی کو.
یہ معاملہ ہے فیصل آباد کا اور مارچ 22 کا ہے. وہاں پہ مدثر نظر نامی ایک صاحب نے شکایت کی تھانے میں کہ میرے 12 سالہ بچے کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کا بچہ ایک مدرسے میں تھا اور الزام تھا مدرسے کے محتمم پر جن کا نام ہے مولانا ابو بکر معاویہ. مدعی نے جب اپنی رپورٹ کرا لی اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا اس واقعے کے بارے میں پہلے وہ سن لیتے ہیں. نماز تو مکم فارغ ہونے تو بعد میں دیکھا تو بیٹا مسجد سے موجود نہیں سی. واپسی تو میں مسجد کے ساتھ والے مکان کو جدو آیا بیٹے دے مینوں رونے دی آواز آئی. میں گھر دے اندر داخل ہویا, ایک مولوی اس نے بچے نوں پکڑیا ہویا, مولوی برنا حالت سی. میں کہا میں بچے دا باپ ہے, انسان دا بچہ بن. یہ گل سنتے ہی انہیں گن میرے تے تان دیتی اور اتوں فرار ہو. یہ ہیں بچے کے والد. اس واقعے کے بعد مقامی اور دیگر علماء متحرک ہوئے اور انہوں نے مدعی اور ملزم کے درمیان صلح صفائی کرائی اور اس کے بعد ملزم رہا ہو گئے. اس کے بعد مدعی کا کیا کہنا تھا وہ بھی سن لیجیے. ان کو معاف کر دیا ہے اور دل سے معاف کیا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دل سے ہی کرتا ہے, اور میں نے انہیں دل سے معاف کیا ہے اور میں وہاں جا کر بھی انہیں معاف کروں گا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا. یہ تھا مدعی کا موقف. جو ملزم تھے جن پر یہ الزام تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں, جب وہ رہا ہوئے تو اپنی گاڑی سے پھر انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں تھوڑا ہے. اللہ رب العزت نے عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائی ہے اور اللہ کریم انشاءاللہ اس شر سے خیر نکالیں گے. الحمدللہ میرا ایمان ہے اور اللہ دعا ہے اللہ پاک دین کا زیادہ سے زیادہ دفاع صحابہ کا, دفاع اہل بیت اور ناموس ختم نبوت کا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ کام لے اور اسی پر ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اچھا, اس پورے معاملے میں کئی سارے علماء نے کردار ادا کیا, لیکن جو سب سے اہم تھے وہ ان کا نام ہے ابتسام الہی ظہیر, جنہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا کہ کس طرح جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی اور معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے طے پا گئے. ان کا بیان وہ بھی سن لیجیے. مدثر بھائی یہاں موجود ہیں, بچے کے والد, میں نے ان سے بھی رابطہ کیا. تو خالہ سکینہ جو جن کے گھر میں مولانا ابو بکر معاویہ موجود تھے, میں نے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا. اسی طرح میں نے دیگر دوست احباب سے بھی جیل کے عملے تک بھی میں نے رابطہ کیا. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مولانا ابو بکر معاویہ کا ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی بچے مسجد سے جس وقت ان کے پاس گئے ہیں اس بیٹھک کے اندر, تو ان بچوں میں بعض بچے جن کو دبا رہے تھے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی غلط فہمی ایسی پیدا ہوئی کہ والد صاحب نے ان کو کہا یار یہ آپ کو جو ہے نا ایک اجنبی بچے سے اپنے آپ کو دبوانا نہیں تھا چاہیے. لیکن حقیقی بات یہ کہ جنسی ایسا کوئی بے راہ روی کا یا کوئی ایسا معاملہ ایسا الزام نہیں تھا موجود. لیکن اس بات کے اوپر مولانا معاویہ نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ واقعی یہ اجنبی بچے نے اگر مجھے دبایا تو یہ بات مناسب نہیں ہے, انہوں نے اس میں جو ہے نا اوور ایکٹنگ ہو گئی, جس کے اوپر ان کے والد صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی, وہ تلخی بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا ابو معاویہ کو جیل میں جانا پڑا. جی, ایک تو یہ کہ یہ دبا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے, وہ بھی تھا. کیونکہ باپ والے دوسری بات ہے رو رہے ہیں. یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہیں جی, یہ مجھے جسٹس ابتسام الہی ظہیر زیادہ لگ رہے تھے. انہوں نے واقعہ جو ہے اس کی تحقیق بھی کی, کسی نتیجے پہ بھی پہنچ گئے اور پھر فیصلہ بھی ہو گیا. اسپیڈی جسٹس. اچھا, دوسرا جہاں تک بچے کے والد کا معاملہ ہے تو یہ جو کیس ہیں اس طرح کے, یہ اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں بچوں کے تحفظ کے بارے میں, ان کے پیرامیٹر میں یہ چیز آتا ہے. قتل وغیرہ کے بارے میں تو ہے کہ جی وہ ان کا ایک اپنا ایک الگ قانون ہے. نہیں, میں بات کو قبل کر لوں کہ جیسے قتل ہے, خون بہا ہے, اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں, وہ جج جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. لیکن یہ تو کیس ایف آئی آر اس کی کٹی. جی, اب سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کی موجودگی میں یہ کیسے حشب ہو گیا, کیسے صلح صفائی ہو گئی, سب ہنسی خوشی رہنے لگے. اور دوسرے یہ جو اسٹیٹ کے بچوں کے تحفظ کے لیے قوانین ہیں یہ اس کے ڈومین میں آتا ہے, آنا چاہیے. باپ یا کوئی, میرا نہیں خیال کہ اپنے طور پہ کسی کو معاف کر سکتا ہے, اور وہ بھی اس وقت جب کہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے, اور ایف آئی آر بھی جس نے کٹوائی ہے جی, وہ کیسے معاف کر سکتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کچھ حصے سنے ہیں اس کے,
جو دبانے والی جو بات ہے وہ تو ابتسام صاحب کر رہے ہیں، رائٹ، ملزم بھی یہی کر رہا ہے، ملزم بھی۔ اچھا، اور کوئی کہیں کوئی فورینزک یا میڈیکل کا ذکر نہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جو پہلے جو والد صاحب نے کہا کہ بچہ رو رہا تھا اور اس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، جب اس کے جو یو ٹرن والا بیان ہے، صلح صفائی والا بیان، اس میں کہیں اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جی میرے سے غلط فہمی، اس نے سیدھا سیدھا کہا کہ میں نے معاف کیا، یہ بھی تو ہے۔ تو یہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں یہ ہم وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں ان سے پوچھیں گے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آباد چلیں گے اور اس سارے معاملے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد واقعے کی، جس میں مدرسے کے ایک 12 سالہ بچے کا مبینہ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ صلح صفائی سے حل ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے بہرحال دیکھا ہے کہ جب اس قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں تو جو سروائیور ہوتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، ان پر دباؤ ہوتا ہے کہ آپ معاملہ جانے دیں، بدنامی ہوگی، صلح صفائی کر لیں، خاموش ہو جائیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں، بااثر لوگوں کا دباؤ آ جاتا ہے۔ اس والے کیس میں یہ دیکھا ہم نے کہ علماء متحرک ہو گئے اور انہوں نے معاملے کو رفع دفع کیا، لیکن سارے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اس طرح نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں کہ کچھ علماء نے مسئلے کو ریکگنائز کیا ہے اور وہ خبردار بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں، خصوصاً سفر میں۔ جی، رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو۔ اچھا وسعت زرار، یہ معاملہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی آج اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ قادر پٹیل صاحب کا، جنہوں نے یہ معاملہ ریز کرنے کی کوشش کی، اس کلپ کے آخر میں دیکھیے گا اسپیکر صاحب کا ریاکشن۔ فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے، پوری قوم اس پر نظریں جمائے بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو۔ سر، گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگہ کر کے اس مولوی کو معاف کرا دیا، اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو معاف کرتا ہوں۔ سر، یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، اگر اس کا والد معاف کرتا ہے، مدعی اس کی اسٹیٹ بنے، ریاست بنے، اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتہ لگے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرایا جائے۔ سر، میرا آپ سے مطالبہ ہے، اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو، جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیے۔ سر، یہ انتہائی اہم ہے، اب اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتہ لگے۔ کیا بات ہے یار، کیا کیچ مارا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے حالات۔ ابھی ہم سیدھا چلتے ہیں فیصل آباد، جہاں پہ سٹی پولیس چیف علی ضیاء صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی ضیاء صاحب، آپ نے یہ بات سنی جو قادر پٹیل صاحب کر رہے تھے کہ ریاست کو مدعی ہونا چاہیے، ریاست کو معاملے کو دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ مدعی نے کیس واپس لے لیا تو بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا ہمیں اپڈیٹ کریں، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کو۔ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس معاملے میں ساتھ میں آپ نے مجھے آن بورڈ لیا تاکہ اس کے کچھ حقائق، کچھ گراؤنڈ ریلیٹیوز میں آپ کو بتا سکوں۔ سب سے پہلے تو آج کل جتنے بھی ایسے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جتنے خواتین سے ہیں، بچیوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے اوپر جو گورنمنٹ اٹ سیلف اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے بہت پرویکٹیولی کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کیسز کو پرسو کرنے کے لیے تو ہم پرویکٹیو ہوتے ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیمینارز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے، مختلف اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ بار بار تقویت دے رہے ہیں اس چیز کو کہ آپ ہراسمنٹ، جو فیمیل ہراسمنٹ ہے بچوں کے ساتھ جو ہے، اس کو آپ ایک ٹیبو نہ سمجھائیں، آپ ہمارے پاس کمپلین کریں تو ہم اس میں آپ ساتھ چلیں گے۔ اب میں اسپیسیفک کیس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیس ہمیں جب رپورٹ ہوتا ہے تو پولیس
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और एक प्रोटेक्टर के तौर पे फौरी तौर पर ना सिर्फ इसकी FIR दर्ज करते हैं बल्कि अंडर दी स्ट्रॉन्ग एंड रेलिवेंट लॉज इसकी FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद फौरी तौर पे जो एक्यूज हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अपने तफ्तीश का प्रोसेस, अपने तफ्तीश की मनाही स्टार्ट कर देती है और उसमें बच्चे की स्टेटमेंट होती हैं, उसके बाप की स्टेटमेंट होती हैं, सब चीज़ों को हम लेके चलते हैं साथ साथ। यहाँ सिर्फ यही किरदार पुलिस ने अदा नहीं किया, उसके साथ साथ उसने कुर्बजवार या वहाँ पर जो बाकी लोग जो इसी तरह अपनी मजहबी या नौयत के मालिक थे उनके साथ भी बात करके, बल्कि इनिशियली इस सारे प्रोसेस में डिसोन भी करवाया इनको, वहाँ लोकल जो मजहबी जो कायदीन थे उनसे, कि वो उन्होंने इनको डिसोन किया इनके सारे एक्ट को, कि ये एक्ट जो है अगर इस तरह का हुआ है तो उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसमें किस तरह की हम बैकिंग करेंगे। तो लिहाजा पुलिस ने भी तफ्तीश की और इसके साथ आगे चले। उसके बाद अब जो भी मुहर्रकात सामने आते हैं जिसकी वजह से इसका फादर जो है वो इन पार्टी के साथ पैचअप करता है, जब अपने सब्सिक्वेंट तफ्तीश के लिए जब पुलिस जो है इस जो मुलजिम है इसको अदालत में पेश करती है फर्दर रिमांड, वहां पे उस वक्त वो बाप जो है अपना एक पैचअप, एक राजीनामा विक्टिम और उसका जो फादर एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिसको बेस करते हुए वहां पे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक केस FIR से नहीं है। FIR अभी हमारी तफ्तीश में ना तो उसको बेगुनाह किया गया, ना ही किसी तरह से उसको कोई लेवरेज की गई। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या किया जाएगा? जैसे आपने कहा कि इनको वहां से तो छोड़ दिया है और जाहिर है कि यार ये अगर एक रेप या अटेम्प्टेड रेप का केस है तो ये पर जाहिर है, जैसे आपने खुद भी बयान किया कि स्टेट की FIR तो इससे नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो है मुआविया साहब वो तो आगे पीछे घूम ही रहे हैं ना इस वक्त। और दूसरा वो जो मेडिकल वाली बात है, और अब और मेडिकल जो एग्जामिनेशन है क्या वो हुई है, उसके क्या नताइज आए हैं, वो आप कर रहे हैं या परसू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोर्ट से डिस्चार्ज जरूर हुए लेकिन अभी तक पुलिस ने इनको बेगुनाह नहीं किया। दूसरी बात है ये अटेम्प्टेड जो एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम अटेम्प्टेड रेप का केस था, लेकिन माइनर में अटेम्प्टेड रेप में भी मेडिकल की प्रूविजन होती है, हम करवाते हैं। लेकिन जब मेडिकल है उसकी एक शिक है और कानूनी शिक है कि उसमें विक्टिम का साथ में जो है उसका कंसेंट होना जरूरी है, जो कि लीगली उससे कंसेंट ली जाती है और उसके बाद उसकी जो है मेडिकल कराया जाता है, जो इस केस में उन्होंने डिनाई किया। लेकिन हमने एक्यूज की हद तक हमने उसका पोटेंसी टेस्ट जो होता है और जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमने पूरी कर ली। तो लिहाजा वो कहीं भी ऐसा हुक्म नहीं था जिसने तफ्तीश को अफेक्ट किया हो या इसकी डिस्चार्ज या कोर्ट में बेल मिलने पे अफेक्ट किया हो। यानी जो वर्डिक्ट है कोर्ट का या जो चीजें हैं सारी वो कहीं भी तफ्तीश के हुक्म या तफ्तीश में मराहिल में नहीं है, वो एक पैचअप के ऊपर एक राजीनामा। ठीक है अली ज़िया साहब, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप जो है चार्जशीट पेश कर देंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, जब गवाही ना मिला तो उसके बाद ये केस दाखिले दफ्तर होने के कितने चांसेस? ये जो इम्पोर्टेंस है इस केस की, हमने अपने अभी सारे जैसे कहते हैं कि इस पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो कॉग्निजेंस ली गई है वो हाईएस्ट प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ उन्होंने ले ली हुई है। उसके बाद हमारी अपने जो डिपार्टमेंट के IG साहब वो इस चीज़ को सारा फॉलो अप कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपना एक प्रॉपर हम एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आके ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर उन्होंने रिजाइल किया भी है, आपको पता है ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें अगर प्राइवेट कंप्लेंट भी हो तो सरकार बनाम के नाम पे अदालत में अनाउंस किए जाते हैं और उसके पीछे एक स्टेट की ओनरशिप होती है। तो लिहाजा इसमें हम प्रॉपर एक मशावरत के बाद अपना प्रॉपर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे जिसके ऊपर काम जारी है। 30 तारीख को उन्होंने जो है इसके हक में स्टेटमेंट दी थी, उसकी वो डिस्चार्ज हुआ और बीच में संडे था और तब से आज तक इसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी जो कल के दिन तक इंशाल्लाह इसके ऊपर जो आपके पास सिवाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस के क्या बचेगा? देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इन चीजों को आगे लेके चलने के लिए बहुत है। कहीं पे भी जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर या कन्फेशंस के ऊपर चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जाता। सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में सजा दिलाने के लिए होता है। लाजमी बात है कि हमारे यहाँ के कल्चर में, यहाँ के सिस्टम में मुद्दई की स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। आप खुद जानते हैं, आप बहुत सारे लोग शायद जब जनरल ताल्लुक है तो बहुत सारे केसेस में आपका वास्ता पड़ता होगा इन चीज़ों से। आप जानते हैं कि इवन मर्डर के केसेस में, बाकी केसेस में जो है हो सकता है। मैं बल्कि इसमें आपको चीज़ बताऊं, आप पुलिस की इस केस में आप यहाँ तक आप इंटरेस्ट दे सकते हैं कि एक वीडियो वायरल होती है जो कि हमारी तरफ से नहीं थी क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम इस तरह की वीडियो वायरल नहीं करते हैं, जिसमें हमारे जो SP है, हमारा जो उस पूरे डिवीजन को देखता है, वो इस बंदे को सामने खड़ा करके
वो अपने दिल की बातें कर रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली अगर मुझसे पूछा जाए तो आई विल नॉट लाइक एनी सच वीडियो टू गो पब्लिक। ये आपने पता लगाया कि ये कैसे वीडियो बाहर हुई? क्योंकि किसी भी मुल्जिम को हम हमेशा ये कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर थानों में वीडियोस इस तरह बना के आप निकाल दें, एक एथिकल सवाल है, ये कैसे गई थी बाहर, किसने की थी? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये थाना नहीं है, ये इंसिडेंट के बाद फौरन एक लम्हा है जिस वक्त अभी चीज़ें बहुत सारी आप समझते हैं कि डिसाइड नहीं हुई होती हैं। इस वक्त फौरी तौर पे जब लोग आते हैं, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, एवरी पर्सन इज अ जर्नलिस्ट इन हिम और हरसेल्फ और एटलीस्ट अ कैमरामैन। तो आपको पता है हर किसी के पास मोबाइल की पावर है, वीडियोस बनना, चीज़ें होना। आप उस वीडियोस के एंगल भी देखें तो आपको लगेगा जिस तरह बड़ा एक तिरछे एंगल से बनाई गई है, एक हिडन एंगल से। लेकिन देखिए, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन वी शुड स्टार्ट डिबेटिंग ऑन व्हाई द वीडियो वेंट वायरल और व्हाई द वीडियो वाज मेड। दैट मे बी अ क्वेश्चन। नहीं, ये एग्जामिनेंट सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल इशू जो है वो उस पे गम और गुस्सा है ना कि कैसे इस तरह के लोग निकल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपने एक्सप्लेन कर लिया है कि ये पुलिस के एंड पे इतना नजर नहीं आता जितना मुद्दई की तरफ से है। नहीं, और अच्छी बात ये है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सीपीओ साहब, आप कह रहे हैं कि अभी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आपने क्या कहा था कल तक? कुछ आपने अभी जिक्र किया था शायद कोई टाइमलाइन। अभी इसके ऊपर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जो है इस पे सारी डिस्कशन हो चुकी हुई है। लाजमी बात है, जो लीगल रेमेडीज होती हैं उसके लिए आप लीगल कंसल्टेंट, जो कि हमारे केस में, गवर्नमेंट के केस में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब होते हैं और हमारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है और हमारे अपने लीगल एक्सपर्ट्स जो हमारे अपने हैं उसमें होते हैं। तो लिहाजा वो सारी इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए दे आर प्रिपेयरिंग अ लीगल फ्यूचर फ्रेमवर्क जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दैट विल बी फाइल्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार। 33,000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं पाकिस्तान में, 22 लाख बच्चे इनमें पढ़ते हैं हर साल, बल्कि हर साल कई बार इस तरह के वीडियोस और इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं। और वो मज़ेदार बात है वो ये है कि अगर किसी खातून की लिबास के ऊपर हिलवा लिखा हुआ हो, वहाँ पे तो सब खून करने के लिए आ जाते हैं ना, पहुँच जाते हैं। अगर कोई प्लकार्ड किसी ने हाथ में उठा लिया हो, वाह ये देखो ये तो वाजिबुल कत्ल है। मुझे नहीं याद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अलावा किसी भी आलिम ने कभी जलसा किया हो या कोई बयान जारी किया हो या कोई शोर मचाया हो। ये जो हर दूसरे रोज़ किसी ना किसी बच्चे 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 8 साल की उम्र के साथ जो मदारिस में ज़्यादती हो रही होती, कभी नहीं। अगर गलत हो तो मुझे दुरुस्त कर। हमारे यहाँ ये जो हमारे जो है ना इब्तिसाम साहब, उन्होंने कहा कि ये लिबरल मीडिया और इस तरह, ठीक है ना। अच्छा, उन्हें ये समझना चाहिए कि सिर्फ हमारे यहाँ का मसला नहीं है। कैथोलिक प्रीस्ट का इतना बड़ा स्कैंडल रहा है यूरोप में, अमेरिका में, कि जो लोग मज़हब की आड़ में बुराइयां करते हैं कि ये हमारे लिए यूनिक नहीं है, लेकिन हमें इसको एड्रेस करना होगा, ओपनली बात करनी है। वो लिबरल मीडिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो एड्रेस नहीं करना चाहते, वो सुलह करना चाहते हैं। एक वक्फा ले।